بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے تمام اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 10 گنا سے لے کر الی 700 ضعف 700 گنا تک ہے، الی ما شاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ دے، یعنی جتنا رب چاہے عطا فرما دے بدلہ۔ بندہ مومن ایک نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا، یا پھر یہ ہے کہ بڑھا کے رب 700 گنا تک کر دے یا اس سے بھی بڑھا دے۔ وَيَقُولُ اللَّهُ إِلَّا الصَّوْمَ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ بے شک روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ یعنی باقی جتنے بھی نیک کام ہیں ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ رب کی کرم نوازی ہے، ایک نیکی کے بدلے وہ چاہے 10 گنا دے، چاہے 700 گنا دے یا اس سے بھی بڑھا دے، لیکن روزے کی الگ سے تخصیص فرما دی، اس کا اجر نہیں بتایا، بلکہ اس کو اس انداز سے اعزاز عطا فرما دیا کہ یہ خاص رب فرماتا ہے یہ عمل میرے لیے ہے، کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ بلکہ اگلے الفاظ حدیث پاک کے یدعو طعامہ وشہوتہ من اجلی، یعنی بندہ مومن جو روزہ دار ہے وہ اپنی شہوت اور قیامت یعنی طعام جو ہے کھانا پینا یہ سب کچھ اللہ فرماتا ہے میری رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، میری ذات کے لیے وہ ترک کرتا ہے اسے۔ تو ساتھ ہی فرمایا فرحتان للصائم فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، فرمایا اس وجہ سے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطاری کے وقت کی ہے اور ایک خوشی اس وقت کہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یعنی سارا دن کی بھوک پیاس اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنے کے بعد شام کے وقت جب افطاری کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں روزہ دار کے سامنے رکھی ہوتی ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت اسے بہت خوشی ملتی ہے۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی اندیا دے دیا گیا کہ روزہ دار کے لیے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ خود روزہ دار سے ملاقات فرمائے گا، اور یقیناً اس وقت جو خوشی ہوگی اس کا کوئی اور ثانی نہیں۔ اور آگے فرمایا والخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیسی خوش بختی ہے اس شخص کی جس کو یہ روزہ رکھنا نصیب ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اسے اتنا بڑا انعام عطا فرما رہا ہے کہ اس کے منہ کی بو جو ہے رب کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں اس وقت ایک مسئلے کی وضاحت بھی کر دوں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو لوگ کہتے ہیں کہ جو رات کو تراویح پڑھ لے تو پھر اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ روزہ رکھے، یا تو پھر یہ ہے کہ وہ تراویح نہ پڑھے، جیسے قرآن مقدس نے اجازت دی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ یعنی ان دنوں والے روزے بعد میں گنتی پوری کرے، بیماری کی حالت میں چھوڑے گئے روزے یا سفر کی حالت میں وہ بعد میں پورے کر لیں، یہ قرآن نے اجازت دی، صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔
لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو رات کو نماز تراویح پڑھ لے اب اس پہ فرض ہے ہر حال میں وہ روزہ رکھے، یعنی چاہے وہ بیمار ہو یا مسافر ہو، یا تو پھر یہ ہے کہ وہ تراویح نہ پڑھے، اگر تراویح پڑھے گا تو روزہ رکھنا بھی لازم ہوگا۔ تو میں اس مسئلہ کی وضاحت کر دوں کہ تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، اس کا الگ سے ثواب ہے، روزہ رکھنا یہ فرض ہے، اس کا الگ ثواب ہے۔ اگر کوئی تراویح پڑھ لیتا ہے اور کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا تو اسے تراویح پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، نہ یہ کہ تراویح پڑھنے کا اسے گناہ نہیں ہوگا، اسے تراویح پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھ سکتا اور روزہ رکھ لیتا ہے تو اسے روزے کا پورا ثواب ملے گا، ہاں جو اس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ تو اگر یعنی ویسے تو دونوں ہی عمل کریں، تراویح بھی پڑھے اور صبح روزہ بھی رکھے کہ روزہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی بندہ تراویح پڑھے اور روزہ کسی وجہ سے نہ رکھ سکے تو اس کو تراویح کا پورا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ تراویح نہیں پڑھ سکتا اور روزہ رکھتا ہے تو اسے روزے کا پورا ثواب انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔